بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کا منظر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کا دن بڑا سخت دن تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام حفاظت کر رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اچانک اٹھ کے دیکھتے تھے کہ جنگ کا منظر کیا ہے، ینظر الی القوم، کہ جنگ کی صورتحال کیا ہے۔ تو ابو طلحہ عرض کرتے تھے: یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، بھی ابی انت و امی لا تشرف، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ اس طرح اچانک اٹھ کے نہ دیکھیں۔ یصیبک سہم من سہام القوم، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی تیر آ کے آپ کو لگ جائے۔ نحری دون نحرک، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ دوستو، جیسا کہ درخواست کی گئی ہے کہ عشق اور محبت صحابہ کرام سے سیکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کیسے کیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا سینہ چھلنی ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے میرا ہاتھ چھلنی ہو رہا ہے، میری جان جا رہی ہے، جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی نہیں چبھنا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ دوستو، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا، آرام کا اتنا خیال کیا، اور آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے، اور ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، فرض نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ہر وہ کام ہم کر رہے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول سے سود، یعنی ملکی اور حکومتی سطح پہ سود کی اجازت دی گئی ہے اور دی جا رہی ہے، اور لوگ سودی لین دین کر رہے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ تو بھائی، ہم سب کو چاہیے ہم اپنی طبیعتوں کو ڈھالیں اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانیں، اور ہر وہ کام کریں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ہو، اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم شرمندگی سے بچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔